السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، کم و بیش ایک ہفتے کے بعد برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ جو راوی ہیں جس حدیث کے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں یہ کہا تھا ان قریب تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کو شہر اللہ کہا گیا، جس طرح قرآن ہے نا کتاب اللہ، مکہ ہے بیت اللہ، اللہ کے نبی ہیں رسول اللہ، سلمان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے ناقۃ اللہ۔ تو جس طرح کسی چیز کو نسبت اللہ سے ہو جائے تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ۔ اس طرح مہینے کو کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، خیریں خیریں، بھلائیں بھلائیں۔ رمضان کہتے ہیں موسم خریف کی بارش کو۔ عرب بڑا اس موسم خریف کی بارش کا بڑا انتظار کرتے تھے۔ اس بارش کے برسنے کے بعد پودے دھل جاتے ہیں، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ماحول اچھا ہو جاتا ہے، گرد و غبار تھم جاتی ہے، نئی کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں، پودوں پہ موسم بہار آ جاتا ہے۔ اس بارش کو عربی میں رمضان کہتے ہیں، رمضان، اس سے رمضان نکلا ہے۔ یہ بھی مہینہ ایک بارش کا ہے جس سے ایمان کا پودا دھل جاتا ہے، عقائد کی شاخیں، عبادات کی شاخیں، معاملات کی شاخیں، معاشرت کی شاخیں اس مہینے کی بارشوں کے بعد وہ دھل جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ لکھا کہ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں جو رحمتیں برستی ہیں وہ ایک قطرے کے برابر ہیں، اور رمضان کی بارشیں، رحمتیں، بھلائیاں، عافیتیں ایمان کے پودے کے لیے سمندروں کے برابر ہیں۔ جو قطرے اور سمندر کو نسبت ہے وہی رمضان اور 11 مہینوں کو نسبت ہے۔ یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے، اوور ہالنگ کا مہینہ ہے، برین واشنگ کا مہینہ ہے، دھلائی کا مہینہ ہے، طہارت کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ جس طرح بارش کے برسنے کے بعد جالے ختم ہو جاتے ہیں، گرد و غبار ختم ہو جاتی ہے، پولوشن ختم ہو جاتی ہے، دھواں ختم ہو جاتا ہے، مٹی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح اس مہینے کے آنے کے بعد جو دل و نگاہ کی دنیا میں، فکر و نظر کی دنیا میں جو آلائشیں ہوتی ہیں، قباحتیں ہوتی ہیں، آنکھ میں، کان میں، زبان میں، دماغ میں، ناک میں، معاملات میں، رویوں میں، وہ اس مہینے کے بعد دھل جاتی ہیں۔ اس مہینے میں برکتیں بہت زیادہ برستی ہیں۔ چند دنوں کے بعد، کم و بیش ایک ہفتے کے بعد، وہ مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اور ایمان کی طاقت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنے تھے جو گزشتہ برس تھے اب نہیں ہیں، گزشتہ برس آزاد تھے اب قید ہیں، گزشتہ برس گھروں میں تھے اب اسپتالوں میں، اور ان کے امکان بھی کوئی نہیں صحت یاب ہونے کا، امکان بھی کوئی نہیں رہا ہونے کا، امکان بھی کوئی نہیں وطن لوٹ آنے کا، امکان بھی کوئی نہیں قبر سے نکلنے کا۔ تو پروردگار نے اپنے کرم سے صحت عطا کی، آزادی عطا کی، ایمان عطا کیا، حیات عطا کی، عافیت عطا کی، اور ایک ہفتے کے بعد رمضان بھی سر پہ آ لگا۔ رمضان کا دامن خیروں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ احسانات ہی احسانات، جل تھل ہو جاتے۔ ممکن نہیں کسی آدمی کے لیے ماہ رمضان میں شجر اسلام کے لیے اترنے والی برکتوں کے شمار کا ممکن نہیں، لیکن میں صرف 2 رحمتوں کا یا 2 انعامات کا یا 2 احسانات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو رمضان کی برکت سے ہمیں ملے۔ ویسے تو بے شمار ملے ہیں، وہ اس کا میں سب کا احاطہ نہیں کر رہا، لیکن 2 احسانات جو قرآن میں ذکر ہیں، بلکہ اور بھی ذکر ہیں، لیکن میں ٹپیکلی 2 احسانات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ماہ رمضان کی برکت سے بنی نوع انسان کو ملے۔ پہلا احسان قرآن ملا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ قرآن کیا ہے؟ سورہ قرآن مجید کی دوسری سورت کی دوسری آیت میں قرآن کا تعارف ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدا ہے۔ ہدا کیا ہے؟ سمندر کے اندر ابھری ہوئی روشن چٹان جس کو دیکھ کر سمندر کے مسافر کناروں تک پہنچتے ہیں، اس چٹان کو ہدا کہتے ہیں، لائٹ ہاؤس۔ جب بھی سمندر کے مسافر سمندر میں کشتیاں ڈالتے ہیں، سفینے ڈالتے ہیں، ٹائٹینک ڈالتے ہیں، تو منزلوں تک پہنچنے کے لیے قدرت نے سمندر کے بیچ میں جو روشن چٹانیں ابھار رکھی ہوتی ہیں اس کو عربی میں ہدا کہتے ہیں۔ تو زمانے کے سمندر میں جو روشن چٹان ہے، جو انبریکیبل ہے اور ٹوٹتی نہیں اور ہلتی نہیں اور لچک نہیں لیتی اور زنگ رنگ نہیں اترتی اس کے، اس چٹان کا نام ہدا قرآن مجید ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن عطا کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دوسری سورت کی دوسری آیت۔ قرآن کیا ہے؟ انسان کشتی ہیں، زمانے کے سمندر میں اور آپ کشتی ہیں۔ کشتیاں کتنی بحر الکاہل میں، بحر اوقیانوس میں پھر رہی ہوتی ہیں،
کتنی ڈوب جاتی ہیں کشتیاں، چھوٹی بڑی، 1 منزلہ 2 منزلہ 20 منزلہ 50 منزلہ کشتیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی کشتی چٹان سے ٹکرا جائے تو نہ چٹان سے رکھتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ نقصان ہوتا ہے۔ نقصان ہمیشہ کشتیوں کو ہوتا ہے۔ زمانہ ایک سمندر ہے، میں اور آپ کشتیاں ہیں، وزیر اعظم ایک کشتی ہے، وزیر اعلیٰ ایک کشتی ہے، گورنر ایک کشتی ہے، آپ اور میں ایک کشتی ہیں۔ 50-60 سال کے بعد کشتیاں تیرتے تیرتے اسی بحر فنا میں ڈوب جاتی ہیں۔ تو اس کشتیوں کو جنت تک پہنچنے کے لیے قدرت نے جو غیب سے انتظام کیا ہے، رمضان کے اندر وہ احسان ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی عظمت کا اصل سبب یعنی لیلۃ القدر بھی اس میں آتی ہے، اعتکاف بھی اس میں آتا ہے، اس میں روزہ بھی آتا ہے، اس میں تراویح بھی آتی ہے، اس میں برکتیں بھی آتی ہیں، رحمتیں بھی آتی ہیں، نفل فرضوں کے قریب چلے جاتے ہیں۔ ٹیونے کا مہینہ ہے، اوورہالیں کا مہینہ ہے، جولائی کا مہینہ ہے، بارش کا مہینہ ہے، برکھ کا مہینہ ہے، باد نسیم کا مہینہ ہے، شگوفوں کے پھوٹنے کا مہینہ ہے، برائیوں کے دھلنے کا مہینہ ہے، جالوں کے اترنے کا مہینہ ہے، اندر کی پاکیزگی کا، یہ ساری باتیں سچ ہیں۔ لیکن رمضان کے دامن میں سب سے بڑی جو سعادت ہے، شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اترا۔ تو یہ مہینہ قرآن کے ساتھ عہد استوار کرنے کا، رابطہ مضبوط کرنے کا ہے۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے لکھا ہے، اللہ نے جب قرآن مجید کا ایک حرف الف با تا ثا، یہ حرف ہے، حرف رکھا لوح محفوظ کے اوپر۔ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی نے یہ قرآن کے فضائل میں یہ روایت لکھی ہے، ایک حرف قرآن کا لوح محفوظ پہ رکھا اور آسمان کے سارے فرشتوں کو کہا اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس حرف کو اٹھاؤ۔ تو سارے فرشتے اکٹھے ہو کر طاقتوں کو مجتمع کر کے اس حرف کو اٹھانا چاہا تو اٹھانا تو کجا، ہلا بھی نہ سکے۔ تو وہ حیران ہو کہنے لگے یا اللہ، ہم پہاڑوں کو، سمندروں کو، عرش کو، لوح محفوظ کو اٹھاتے ہیں، حرف کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ حرف وہ ہے جس کو تمہارے رب نے خود پڑھا ہے، یہ حرف غیر مخلوق ہے، یہ حرف کلام اللہ ہے، اس کے اندر میری ذاتی طاقتیں شامل ہوگی، میرا پڑھا ہوا حرف ہے۔ تو فرشتے حیران ہو کہنے لگے یا اللہ ایک ہی حرف ہے؟ تو کہنے ایک حرف نہیں ہے، اس جیسے کئی حرفوں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لامہ، خوش قسمت اس امت کے لیے جس کی کمزوریوں کو دور کرنے کے اللہ اس کو قرآن عطا کرے گا۔ تو وہ ہمارا فعال نامہ نکلا، ہمارا مقدر نکلا۔ ہمارے مقدر میں تورات نہیں ہے، زبور نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، صحف ابراہیم نہیں ہے، صحف موسیٰ نہیں ہے، صحف آدم نہیں ہے۔ ہمارے حوالے سے ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں قرآن اللہ پاک نے عطا کیا۔ تو یہ مہینہ روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقات بھی کریں، تسبیحات بھی کریں، اعتکاف بھی کریں، لیلۃ القدر کی تلاش بھی کریں، تراویح بھی پڑھیں، سب کچھ، لیکن اصل یہ مہینہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ہے۔ قرآن سے تعلق 5 حوالوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلا حوالہ، اگر قرآن کو صحیح پڑھ نہیں سکتے تو پڑھنا شروع کریں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میں قرآن کو صحیح پڑھوں یا غلط؟ تو قاری صاحب کو، محلے کے قاری صاحب کو سورہ فاتحہ سنائیں۔ سورہ فاتحہ سنانے کے بعد قاری صاحب کو انداز ہو جائے گا کہ آپ معروف پڑھ رہے ہیں یا مجہول پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا مجہول پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ امام ذہبی نے جو کبائر کی فہرست لکھی ہے، بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان میں ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن کو مجہول پڑھا جائے، جاہلانہ طریقے سے پڑھا جائے، عجمی طریقے پڑھا جائے، نانی دادی کے طریقے پڑھا جائے۔ تو میرے سے سب کچھ ہو گیا، چھوٹے گھر بڑے بن گئے، کچے گھر پکے بن گئے، چھوٹا کاروبار بڑا ہو گیا، لیکن میں قرآن مجید کو معروف طریقے سے پڑھ نہیں سکا۔ 13-14 حرف ہیں اور 1 ہفتے 2 ہفتے کی مشق کے بعد قاری صاحب ان حرفوں کو مجہول سے معروف کرا دیتا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے اس مہینے میں کہ قرآن کو معروف پڑھنے کا فن سیکھیں، اس میں دیر نہ کریں۔ 55 پہ ہیں تو بھی، بچپن میں ہیں تو بھی، اس میں کوئی کمپرومائز اللہ کے ہاں نہیں ہوگا قیامت والے دن کہ تمہیں بڑھاپا تھا، بیماری تھی، مصروفیت تھی، اکیلے تھے، فیملی ممبر اکیلے تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ ساری ایسی ہوں گی جیسے سوئی کا نوک لگ جائے غبارے کو تو غبارہ سمٹ جاتا ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے پھیلے ہوئے بہانے ایسے ہوں گے جب ایک سوئی لگے گی تو ان کی وقت کوئی نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ عہد استوار کریں، تجدید کریں، رابطہ بحال کریں۔ پہلا کام قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ قرآن کے غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اب یہ دونوں بظاہر میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، ایک معروف پڑھا الحمدللہ، ایک مجہول پڑھا الحمدللہ۔ بظاہر اس میں سے صوتی ٹچ ہے، صرف بھاری پڑھا یا ہلکا پڑھا، لیکن معنی کیا ہے؟ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ ساری بربادیاں اللہ کے لیے۔ اتنا معنی میں فرق پڑ جاتا ہے قرآن کو مجہول طریقے سے پڑھنے میں، اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔
انگریزی کو انگریزوں کے طریقوں میں پڑھتے ہیں، جاپانی کو جاپانیوں کے طریقے میں پڑھتے ہیں، تو قرآن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پڑھنا فطرت کا تقاضا ہے۔ تو پہلا کام اس مہینے میں قرآن کو سیکھیں، اپنے قاری صاحب کو، محلے کے قاری صاحب پاس جائیں، ان کا علم زندہ ہوگا کہ مجھے قرآن معروف طریقے سے پڑھنا سکھا دیں، وقت لگے گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 مہینے 2 مہینے، لیکن قرآن کو سیکھیں۔ دوسرا کام اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کے معنی سیکھیں۔ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، ہدی للناس، بلاغ للناس، سمجھنے کی چیز ہے۔ لعلکم تعقلون، تدبرون، تفقہون، تذکرون، سمجھو قرآن کیا کہتا ہے۔ انگریزی میں نہیں آتی تھی، اردو میں نہیں آتی تھی، پنجابی میں نہیں آتی تھی، ہم نے سارا کچھ سیکھ لیا۔ اب جو انگریزی بول رہا ہے یا اردو بول رہا ہے یا پنجابی بول رہا ہے یا فرینچ بول رہا ہے یا اسپینش بول رہا ہے یا ڈینش بول رہا ہے، تو ان سے پوچھو کہ یہ کیا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے کرنے لگے؟ نہیں، کیسے سیکھا؟ کہ اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، ٹیوشن رکھی، اکیڈمیز میں گئے تو سیکھ لی زبان۔ تو جب اتنی زبانیں سیکھ سکتے ہیں تو قرآن کے معنی کے سیکھنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اب علماء نے آسان تراجم لکھ دیے۔ مفتی تقی صاحب کا ایک ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس کا نام ہی ہے آسان ترجمہ قرآن۔ ایک ایک رکوع پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سیکھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ ایک رکوع اپنا معمول بنا لیں اور 2-4 پارے پڑھنے کے بعد آپ قرآن کے معنوں سے آشنا ہوتے چلے جائیں گے، چونکہ قرآن مجید کے اکثر مضامین آیات تکرار میں ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ تو دوسرا کام یہ کریں کہ قرآن مجید کا معنی سیکھیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اپنی انگلی قرآن کے ہاتھ میں دینے کا عہد کریں اس مہینے میں، چونکہ اس مہینے میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رحمتیں تہجد کی ہر وقت برستی ہیں۔ اے خیر کے طالب آگے بڑھا ہے، شر کے طالب پیچھے ہٹ جا۔ ایک مجموعی نیکیوں کا ماحول بن جاتا ہے، ہر طرف نیکی، رمضان ہے، روزہ ہے، سحری ہے، افطاری ہے، تراویح ہے، مسجد۔ آپ کبھی دیکھیں پورے سال کے 11 مہینوں کی 335 راتوں کی مسجدوں کی فجر کی نماز دیکھیں اور رمضان کی پہلی صبح کی نماز دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسانوں پہ موسم بہار آیا یا نہیں آیا۔ یہی لوگ اسی محلے میں ہوتے ہیں، انہی کی آوازیں جاتی ہیں، گھر بھی یہی ہوتے ہیں، لیکن سارا سال ہو کا عالم ہوتا ہے، پت جڑ کا موسم ہے تو 2-4 بوڑھے کھانستے ہوئے، 1-2 نوجوان خوش نصیب پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، باقی ساری مسجد میں ہو کا عالم ہوتا ہے۔ اور رمضان کی پہلی سحری آتی ہے تو مسجد کمرہ سین بھر جاتا ہے، برآمدہ بھر جاتا ہے، سین اور اندر حال بھر جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ موسم بہار ہے۔ جس طرح چند دنوں پہلے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے آپ نے دیکھا شاخیں خالی تھیں، اجڑی تھیں، بے برگ و بار تھیں، بے رونق تھیں، بے منظر تھیں، پھر اچانک راتوں رات اس میں کونپلیں، پتے، غنچے، اور دیکھتے دیکھتے اب آپ ایگری میں آتے ہیں، روشیں پھولوں سے بھری ہوئی ہیں، لہلہا رہی ہیں، تتلیاں ہیں، جگنو ہیں، خوشبوئیں ہیں، اٹکیلیاں۔ یہ کیا ہو گیا؟ موسم بہار آ گیا۔ تو جس طرح پودوں موسم بہار آتا ہے تو اچانک ایک غیب سے فضا بن جاتی ہے، روشیں، علاقے، پتے، درخت، چھوٹے بڑے، پھلدار پھولدار سنور جاتے ہیں، نکھر جاتے ہیں۔ تو رمضان بھی موسم بہار ہے، انسان پودے ہیں، رمضان موسم بہار ہے، اور اس کی علامت پہلی صبح کی پہلی نماز، پہلی یکم سحری کی نماز آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسجد جو جمعے کے وقت نہیں چھلکتی تھی، رمضان کی پہلی فجر کو مسجد کناروں تک چھلک گئی۔ تو تیسرا کام اس مہینے میں یہ کریں، چونکہ دشمن بند ہے، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان، کہ فرشتے عام ہیں، رحمتیں عام ہیں، خیریں عام ہیں، بلائیاں عام ہیں، 24 گھنٹے تہجد کی آوازیں ہیں، اور بارشیں برس رہی ہیں، باد نسیم چل رہی ہے، قدرت مہربان ہے، آفاقی رتیں عام ہو چکی ہیں۔ اس مہینے میں اگر آدمی اپنی انگلی قرآن کے ہاتھ میں نہ دے سکا تو 11 مہینے نہیں دے سکتا۔ جس طرح نابینا بینا کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا، نابینا بڑی عمر کو، بینا چھوٹی عمر کو، نابینا عالم ہو، بینا آنکھوں والا غیر عالم ہو، لیکن پھر بھی نابینا اعتماد کرتا ہے بینا پر، وہ دائیں مڑے، وہ بائیں مڑے، کبھی اس نے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو نابینا سمجھیں اور قرآن کو بینا سمجھیں، قرآن دائیں مڑے، بائیں مڑے، آگے چلائے، پیچھے چلائے، رک جائے۔ تو یہ مہینہ فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں آنے کا ہے، کیوں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ قرآن کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، قرآن کی انگلی ہاتھ میں اپنی انگلی دیں، اور اپنے آپ کو نابینا تصور کریں، اور قرآن روکے سود سے، روکے جھوٹ سے، روکے غیبت سے، روکے زنا سے، روکے تکبر سے، تو چپکے سے رکتے جائیں۔ قرآن دائیں موڑے، بائیں موڑے، آگے موڑے، پیچھے موڑے، تیز چلائے، رک جائے تو رک جائیں۔ اور چوتھا کام اس مہینے میں یہ ہے کہ بلاغ للناس، کے قرآن کی تعلیمات کو آفاق کے کناروں تک پہنچانے کی محنت کریں، کوشش کریں۔
قرآن بلاغ للناس ہے، جہاں تک انسان ہے، فجی میں ہے، کینیڈا میں ہے، ناروے میں ہے، ڈنمارک میں ہے، جنگلوں میں ہے، وادیوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، خزاؤں میں ہے، جہاں جہاں انسان ہے قرآن مجید کو وہاں وہاں ایکسیس دیجیے اپروچ، کیونکہ قرآن حیات ہے، قرآن بادل ہے، قرآن چشمہ صافی ہے، قرآن طلوع آفتاب ہے، قرآن مہر آفتاب عالمتاب ہے۔ تو قرآن جائے گا تو بہاریں آئیں گی، قرآن جائے گا تو روشنی آئے گی، قرآن جائے گا تو ہدایت آئے گی، قرآن جائے گا تو سویرا آئے گا، قرآن جائے گا تو امن آئے گا جہاں جہاں۔ تو چوتھا عہد یہ کریں، تو یہ مہینہ قرآن کے ساتھ تجدید عہد کا ہے، چونکہ اس مہینے میں قرآن یک مشت یک لخت نازل ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال کہتے ہیں یک مشت اوپر سے نیچے آنا۔ اس مہینے میں قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورا قرآن یک مشت لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پہ پہنچا دے۔ پھر 23 برس میں نجمن نجمن، قطرہ قطرہ، آیت آیت، رکوع رکوع، تنزیل من رب، تنزیل کہتے ہیں ایستا ایستا کسی چیز کا اترنا، تنزیل من رب العالمین کے قرآن تنزیل بھی ہے، قرآن انزال بھی ہے، قرآن یک مشت بھی اترا، قرآن دھیرے دھیرے 23 سال کے عرصے میں اترا۔ تو یہ قرآن نجمن اترا، یک لخت اترا، یک مشت اترا، قطرہ قطرہ اترا، کیوں؟ یہ قرآن کی صفت ہے۔ تو پہلا قرآن رمضان کا احسان کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ تو گویا رمضان کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی صفت رمضان کی وہی ہے کہ اس مہینے کے دامن میں قرآن آ گیا۔ اگر قرآن شوال میں آتا، قرآن ذوالقعدہ میں آتا، قرآن ذی الحج میں آتا، قرآن محرم میں آتا، تو میرا گمان یہ کہتا ہے کہ سید الشہور وہ مہینے جاتے، چونکہ قرآن کے عظیم ہونے کا سبب جو قرآن نے دریافت کیا وہ یہ تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو اپنے دامن میں نزول قرآن کا، جشن قرآن کی سعادت رکھتا ہے۔ تو یہ مہینہ بالخصوص تجدید عظم کا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کا ہے، فی ظلال القرآن آنے کا ہے۔ جس کے لہجے ٹھیک نہیں لہجے ٹھیک کر، جس کو معنی نہیں آتا معنی کی وادیوں میں قدم رکھے، جس کو عمل نہیں آتا وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھے، اور جو قرآن کو ابلاغ نہیں کرتا وہ قرآن کے ابلاغ کا۔ تو اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق کو پختہ کیا جائے، مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، اپنے آپ کو تپتی دھوپ سے نکال کر قرآن کے ٹھنڈے سائے کے نیچے لایا جائے۔ کافروں کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو۔ گھر کا مین سوئچ اگر آف ہو جائے تو ساری وہ چیزیں جو بجلی سے چلتی ہیں بند ہو جائیں گی۔ مین سوئچ اگر آف ہو جائے تو سارا گھر کا برقی رو کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، نہ اے سی چلے گا، نہ موٹر چلے گی، نہ استری چلے گی، نہ پنکھا چلے گا، نہ بلب چلے گا، نہ زیرو کا، نہ 1000 واٹ کا، نہ فریج چلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اے سی مین سوچ آف ہو گیا۔ تو مسلمانوں کی خیر کا مین سوچ قرآن ہے۔ جس معاشرے میں، جس فرد میں، جس خاندان میں قرآن کا مین سوچ آف ہو جاتا ہے، اس میں اولاد میں خیریں گئیں، بیوی میں خیریں گئیں، بچوں میں خیریں گئیں، تاجروں میں خیریں گئیں، کاش ہر طرف سے روشنی اور نور ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان جیسے ضیاء کار ملک کا مقدر بن چکا ہے کہ قرآن کا مین سوچ آف ہو گیا۔ اور پہلی صدی کی خوفناک سازش، حالانکہ کافروں نے مسلمانوں کے خلاف کتنی سازشیں کی، لیکن قرآن مجید نے کسی سازش کو بالخصوص ذکر نہیں کیا۔ اس سازش کو ذکر کیا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن سے ان کو دور کر دو۔ تو مین سوچ دور ہو گیا تو ہر بجلی کی رو رک جائے گی، قرآن دور ہو گیا تو تاجروں سے دیانت جائے گی، کاشتکاروں سے رحم جائے گا، حکمرانوں سے امن جائے گا، قاضیوں سے عدل جائے گا، جوانوں سے حیا جائے گی، عورتوں سے حجاب جائے گا، امیروں سے سخاوت جائے گی، غریبوں سے خود ہی چلی جائے گی۔ جب قرآن کا مین سوچ، تو پہلی صدی میں اس مین سوچ کو آف کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی قیامت والے دن کسی شخص کے خلاف خود مدعی نہیں بنے گے۔ اس نے چوری کی تھی، اس نے زنا کیا تھا، اس نے قتل کیا، تو فرشتے پکڑ پکڑ کے FIR لگا رہے ہوں گے، گلے میں لٹکائی جا رہے ہوگی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے فرد جرم پڑھو، اس نے شراب پی، اس نے زنا کیا، اس نے چوری کی۔ لیکن ایک مجرم وہ ہوگا جس کے خلاف فرشتے نہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ کریں گے، میں سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا نبی جس کے خلاف مدعی بن گیا، اس کے بچنے کے امکانات اور احتمالات کہاں رہ گئے؟ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا اے میرے پالنہار، اس قوم نے قرآن کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا، دوستوں کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، مال کے ساتھ، ملک کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ تعلق بنایا، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بنایا۔ تو یہ واحد فرد جرم ہے جس کے خلاف دعویٰ فرشتے نہیں کریں گے، اللہ نہیں کرے گا، خود آمنہ کے لال سورہ فرقان میں آتا ہے قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ صحیح پڑھتے نہیں تھے، صحیح سمجھتے نہیں تھے، عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، ابلاغ نہیں کرتے تھے۔ ان چاروں میں سے اگر ایک کام بھی نہ ہوا تو FIR لگ جائے گی۔
اور کیسے ممکن ہے کہ صادق مصدوق پیغمبر ایف آئی آر کٹوائے، اللہ ایف آئی آر سنے اور اس آدمی کے بچنے کی کوئی راہ، اس کو عمرہ بچا جائے، حج بچا جائے، روزہ بچا جائے، زکوٰۃ بچا جائے؟ ناممکن ہے کسی کے خلاف اللہ کرے ایف آئی آر یہ نہ کٹ جائے کہ اس نے قرآن سے تعلق توڑ دیا تھا۔ اور ہجر قرآن کی منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کو صحیح نہ پڑھا جائے، مجہول پڑھا جائے۔ ہجر قرآن کی منزل کیا ہوتی ہے؟ کہ قرآن کو نہ سمجھا جائے اور نہ سمجھنے کا قلق، افسوس اور ندامت نہ ہو۔ ہجر قرآن ہوتے کیا ہوتے ہے؟ کہ قرآن پہ عمل نہ کیا جائے اور عمل نہ کرنے کا ندامت نہ ہو۔ اور ہجر قرآن کیا ہوتے ہے؟ کہ قرآن کو کافۃ للناس، بلاغ للناس، دنیا کے انسانوں تک ایکسیس نہ دیجیے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا ساتھ تعلق کو استوار کرنے کا، رابطے کو مضبوط کرنے کا، رشتوں کو نبھانے کا مضبوط، حسین، پاکیزہ اور آئیڈیل موسم ماہ رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جس دن قرآن کے ساتھ تعلق بن گیا ہر خیر آ جائے گی۔ ایک آدمی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی شہرت کٹ گئی اور نظام تنفس معطل ہو گیا اور فوت ہو گیا۔ اب وہ مریض کو عزیز و قریب لے کے پھرتے ہیں، ڈاکٹر جو چیک کرتے ہو کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی علاج نہیں۔ آنکھوں والوں کو دکھاتے ہیں، کان والوں کو دکھاتے ہیں، دماغ والوں کو دکھاتے ہیں، بازو والوں کو دکھاتے ہیں، سکن والوں کو دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علاج زندہ کے کیا جاتا ہے، مرنے کو ڈرپ لگانے کا، انجیکشن لگانے کا، ٹیبلٹ دینے کا کیا فائدہ؟ تو جو قوم قرآن کے ساتھ تعلق توڑ بیٹھے وہ روحانی طور پر لاش ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، متعفن ہوتی ہے۔ اس کو کائنات کی کوئی کام بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے اندر حیات نو کا اہتمام نہ کیجیے۔ جعلنا من السماء ماء مبارک۔ قرآن نے آسمان کے بادل کا متبادل کوئی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے رات بارش برسی تو ہر طرف چہرے کھل اٹھے، پودے نہا گئے، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹمپریچر ٹھیک ہو گیا، اے سی بند ہو گیا، پنکھے بھی بند ہو گئے۔ ایک قدرت کی ماء مبارک، برکت والا پانی۔ اور قرآن بھی ماء مبارک، یہ بھی برکت والا پانی ہے۔ جس طرح بارش کا متبادل آج تک کوئی ایگریرین پیدا نہیں کر سکا، اس طرح قرآن کا متبادل بھی روحوں کے لیے آج تک کوئی متبادل پیدا ہو نہیں سکا۔ قرآن ابر کرم ہے، صحابہ کرم ہے، جو برستا ہے تو اندر کی دنیا میں اجالا، روشنی، موسم بہار اور آلودگی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلی گزارش میں نے کہا رمضان کی دو برکتیں خاص، دو احسان خاص۔ پہلا احسان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے، اس مہینے کو نزول قرآن کے ساتھ نسبت ہے۔ ہم روزے کی بات بھی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اعتکاف کی بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، تراویح کی بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن جو اصل رمضان کو جس نے شہر عظیم بنایا، شہر برکت بنایا، سید الشہور بنایا اور شہر اللہ بنایا، وہ تو اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن سے اگر تعلق نہ بنا، باقی سارے کام ہو بھی گئے تو وہ کام نہیں بنے گا۔ تو دوسرا جو احسان رمضان کا ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کتب علیکم الصیام، کہ اس مہینے میں تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سارا سال نفلی روزے ہوتے ہیں، ایام بیس کے روزے، محرم کے روزے، عاشورہ کے روزے، نفلی روزے، واجب روزے، سارے سال ہوتے، لیکن فرض روزہ وہ حسن ہے صرف ماہ رمضان کا۔ سارا سال کے روزے رکھ لو، فرض روزے کی برابر ایک حدیث میں آتا ہے عمر بھر روزے رکھو تو بھی رمضان کے ایک روزے کے جو ثمرات ہیں، جو برکات ہیں، جو کیفیات ہیں، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرا جو ماہ رمضان کا خاص پروڈکٹ ہے اور خاص تحفہ اور خاص احسان وہ ہے شہر رمضان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر سیام فرض کر دیے گئے۔ سیام، صوم، یہ دو لفظ ہیں جو روزے کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ انی نذرت للرحمن صوما، مریم صدیقہ کہہ لیا روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ایک صوم ہے، ایک سیام ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے، اس میں مریم صدیقہ صوم لفظ استعمال کر رہی ہیں۔ دوسرا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر سیام فرض کر دیا۔ سیام اور صوم، عربوں میں بھی صوم کا لفظ تھا، صائم کا لفظ عربوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ متنبی کے اشعار میں اور امر القیس کے اشعار میں صائم کا لفظ پایا جاتا ہے۔ صائم کس کو کہتے تھے؟ عربوں میں دو چیزوں سے محبت بہت زیادہ تھی، ایک محبت تھی شعر سے، ایک محبت تھی گھوڑے سے۔ یہ دو چیزیں عربوں کو بڑی محبوب تھی۔ کسی خاندان میں شعر آ جاتا یا کسی کے ہاں گھوڑی حاملہ ہوتی اور مرد بچڑے کو جنم دیتی تو عرب مبارکباد دیتے تھے۔ اس کی وجہ خاص ایک قبیلی پس منظر تھا۔ عرب جنگجو لوگ تھے، آوارہ مزاج لوگ تھے، لڑائی ان کی فطرت میں تھی، قتل و غارت ان کا حصہ بن چکا تھا۔ وجہ کیا بنی؟ یہ جو دو چیزیں تھیں، گھوڑا اور شاعر، عربوں کے ثقافتی اور قبیلی پس منظر میں نمایاں کردار تھا۔ شاعر کیا کرتا؟
اپنے کلام موجز بیان سے آگ لگاتا، مردہ لوگوں کو زندہ کرتا، ٹھنڈے لوگوں کو گرم کرتا، جذبات کو برانگیختہ کرتا، سوچوں کو چنگاریاں بناتا، رویوں کو آگ بنا دیتا اور لوگوں کو تیار کرتا دشمن سے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، دست و گریباں ہونے کے لیے، ان کے ٹھنڈے جذبوں کو گرم کرتا۔ یہ شاعر کا کام تھا۔ لہذا جس قبیلے میں شاعر زیادہ ہوتے ان کے جوان متحرک ہوتے، بوڑھے بھی جوان ہوتے، جنگجوانہ صفات ان میں عام ہوتی، ہر آدمی محراب بن جاتا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو کسی قوم کے جذبوں کو توانا کرنا، گرم رکھنا، یہ شاعر کا کام تھا۔ پھر ان گرم جذبوں کو، توانا جذبوں کو سہارا دے کر دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تیار کرنا، یہ گھوڑوں کا کام تھا۔ گھوڑے، اونٹ بھی سواری تھی لیکن اونٹ تیز رفتار سواری نہیں تھی، بار بردار سواری تھی۔ تو گھوڑے اپنی پیٹھ حوالے کرتے، شاعر ٹھنڈے جذبوں کو گرم کرتا، چنگاریاں بھرتا، اور گھوڑا ان گرم جذبات کے حامل انسانوں کو پیٹھ دے کر ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے گھوڑے کو عرب بہت پسند کرتے تھے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم اپنے بچھڑے کی پرورش کرتے ہو۔ یعنی بچھڑے کی پرورش عربوں کے ہاں بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اچھا، ہر جب بچڑا گھوڑی بچڑا دیتی، عرب خوش جاتے، مبارکباد دیتے کہ مبارک ہو تمہارے ہاں گھوڑی نے بچڑا دیا، تاکہ ایک F-16 تمہارے جنگ کے کیپشن میں اور شامل ہو گیا، یعنی تمہیں ایک اور طاقتور گھوڑا مل گیا۔ اب یہ جو گھوڑا کا بچڑا پیدا ہوتا، اس کو جنگ کے قابل بنانا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ پھر کچھ لوگ تھے ماہر جو ان گھوڑوں کو لے جاتے، ان کی تربیت کرتے، ٹریننگ کرتے، دھوپ میں، بھوک میں، سردی میں، گرمی میں، پہاڑوں پہ، صحراؤں میں، تیروں میں، جنگل کے جانوروں میں، ہر قسم کے آلات حرب میں۔ یہ تھکا دینے والا، رلا دینے والا، تڑپا دینے والا، اذیت دینے والا کام تھا ایک گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کرنا۔ جنگ گرمی میں چھڑ جائے، جنگ صحراؤں میں چھڑ جائے، جنگ پہاڑوں پہ چھڑ جائے، جنگ رات میں چھڑ جائے، جنگ کے لیے جدید ترین اسلحے آ جائیں، جنگ کے لیے جنگل کے جانور آ جائیں، جنگ کے بھوک، ہفتوں کھانا نہ ملے، ہفتوں پانی نہ ملے، ان ساری کیفیات سے مصنوعی طور پر گزارنا گھوڑے کو کہ بھوک ہو 7 دن کھلائے بغیر، پیاس ہو 5 دن پلائے بغیر، گرمی ہو صحراؤں پہ بھگا کے، سردی ہو وادیوں میں اتار کے، راتیں ہوں اندھا دھند، ہر قسم کا تیر، نیزہ، تلوار ان کے دکھانا اور جنگل کے جانور دکھانا، خون کے فوارے دکھانا، تاکہ گھوڑا بدکے نہیں، سہمے نہیں، ڈرے نہیں، تڑپے نہیں، پھسلے نہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ اس کے لیے اس سوار کو بھی پسنا پڑتا تھا، گھوڑے کو بھی پسنا پڑتا تھا۔ پہروں اگر گھوڑا دھوپ پہ بھاگ رہا ہے تو سوار اوپر بیٹھا ہے، پہروں اگر گھوڑا پہاڑ کی چوٹی پہ چل رہا ہے تو سوار اوپر بیٹھا ہے، اگر گھوڑا گر گیا تو سوار کی پسلی، ہڈی اور گردن کے مہرے پہلے ٹوٹیں گے، گھوڑا اگر بھوکا ہے تو سوار کو بھوکا رہنا پڑ رہا ہے، گھوڑا اگر سردی میں ہے تو ٹھنڈی ہوائیں سوار کو بھی لگ رہی ہیں، تو سوار قسطوں میں مر جاتا اور گھوڑا بھی قسطوں میں مر جاتا۔ ہفتوں نہیں، مہینوں کی تھکا دینے والی ریاضت کے بعد جب گھوڑا ہر قسم کے حالات کو فیس کر لیتا، صحراؤں میں بھاگتا، پہاڑوں میں بھاگتا، گرمی میں بھاگتا، سردی میں بھاگتا، بھوک میں بھاگتا، پیاس میں بھاگتا، جنگل میں بھاگتا، پہاڑوں کی چوٹی میں بھاگتا اور ہر قسم کی کیفیات سے بھاگتا، پھر وہ گھوڑے کو لا کر مالک کے حوالے کرتا اور کہتا مبارک ہو تمہارا گھوڑا سائم بن گیا۔ اس گھوڑے کو عربی میں سائم کہتے تھے۔ متنبی کے کلام میں اور امرؤ القیس کے کلام میں سائم کا اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ مبارک ہو تمہارا گھوڑا اب جہاد کے اور جنگ کے ہر مرحلے میں تمہارا پورا ساتھ دے گا۔ رات کو جنگ ہو تو گھوڑا رات کو بھاگے گا، صحرا میں جنگ ہو گھوڑا صحرا میں بھاگے گا، بھوک میں جنگ ہو گھوڑا پھسلے گا نہیں، پیاس میں جنگ ہو گھوڑا بدکے گا نہیں۔ تو یہ مشکل کام تھا، اس کو کسی بھی قبیلے کی طاقت کا انحصار اس کے شاعر اور سائم سے کیا جاتا تھا۔ ہمارے پاس 10 سائم ہیں، کیا مقصد؟ جنگی محاذ میں لڑنے کے لیے 10 گھوڑے ہیں، تم ہمارے اوپر حملہ احتیاط سے کرنا، ہمارے بحری بیڑا ہر قسم کے ویپن سے تیار ہے۔ جس طرح فلاں کے بحری بیڑے میں اتنے جہاز ہیں، فلاں کے اتنے آبدوزیں ہیں، اتنے توپیں ہیں، اتنے ایٹم بم ہیں، اتنے ہیڈروجن بم ہیں، اتنے نائٹروجن بم ہیں، اس سے کسی قوم کی ایٹمی طاقت کا انحصار ہوتا ہے۔ اس دور میں کسی قوم کی ایٹمی طاقت کا انحصار سائم کے ساتھ تھا۔ سائم 20 گھوڑوں میں جا کے ایک گھوڑا تھا جو سائم کے مراحل کو، ریاضت کو پار کر کے سائم بنتا تھا۔ 20 گھوڑے تجربے میں لاتے، کوئی بھوک میں رہ جاتا، کوئی دھوپ میں رہ جاتا، کوئی سردی میں رہ جاتا، کوئی پہاڑوں میں رہ جاتا، کوئی صحراؤں میں رہ جاتا، لیکن کوئی ایک آدھ گھوڑا ہوتا جو ان تمام مراحل کو عبور کر کے بالآخر وہ سائم بن جاتا، اور وہ قبیلہ باقاعدہ جشن کرتا، اظہار مسرت کرتا، قبائل کی دعوت کرتا، ہمارے گھوڑوں میں ایک سائم شامل ہو گیا۔ عربوں میں یہاں سائم کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جہاد کے قابل تیار رہنے والے، ہر قسم کے مقابلوں کو، جہتوں کو فیس کرنے والے گھوڑے کو عربی میں سے ہمیں کہا گیا کتب علیکم الصیام، کہ تم سیام بن کر رکھ کر سائم بنو تاکہ تم جہاد زندگی میں قابل ہو جاؤ۔
بھوک کے عالم میں گرمی میں کبھی کبھی بھوک آتی ہے، کبھی پیاس آتی ہے، کبھی لمبے دن کبھی چھوٹے دن۔ سگی بیوی پہ شہوت کی نگاہ ڈالنا حرام ہے تاکہ غیر عورت پہ نگاہ ڈالنا آسان ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور زمزم پینا مشکل ہے تاکہ شراب چھوڑنا آسان ہو جائے۔ رزق کے حلال کا پھل کھانا مشکل ہے، بین ہے تاکہ آدمی حرام کھانے رشوت کھانے سے بچ جائے۔ تو جہاد زندگانی کے لیے ہر نازک مشکل جاں غسل تھکا دینے والے مراحل میں عبور کرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کو عربی میں صائم کہتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم جہاد زندگانی میں صائم بن جاؤ۔ کوئی عورت ہے تو نہ گرو، کوئی رشوت ہے تو نہ گرو، کوئی حکمران ہے تو نہ گرو، کوئی روب ہے تو نہ گرو، کوئی لالچ ہے تو نہ گرو، کوئی شہرت ہے تو نہ گرو۔ تم پورے قد و قامت کے ساتھ جہاد زندگانی کے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے جنت الفردوس تک پہنچ جاؤ، اس کو عربی میں صائم کہتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، کہ دوسرے جو قرآن مجید میں صوم کا لفظ، روزے کا لفظ، دو لفظ استعمال ہوئے، ایک سورہ مریم کے حوالے سے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے صوم کی، ایک تو صوم کا معنی روزے کے لیے صوم کا لفظ ہے، دوسرا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ صیام فرض کیے گئے۔ صوم اور صیام میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اوپر صیام ہے، صوم نہیں ہے۔ اس میں ایک فرق نازک سا جو اہل علم نے لکھا وہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکنا صوم ہے۔ انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان سے نظر مانی ہے، فلم اکلم الیوم انسیا، کہ میں بات نہیں کروں گا۔ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکنا یہ صوم ہے۔ اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو جسم کے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنا یہ صیام ہے۔ صوم اور صیام میں فرق یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنا یہ صوم ہے، اور جسم کے تمام اعضاء کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے، سرکشیوں سے، بغاوتوں سے، معصیتوں سے بچانا یہ صیام ہے۔ تو ہمارے اوپر صیام ہے، صوم نہیں ہے، کہ ہمیں کہا گیا کتب علیکم الصیام کہ تم روزے رکھو، کیا مقصد کہ جسم کے اعضاء کو نافرمانی سے بچاؤ۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ عوام کا روزہ صوم ہوتا ہے اور اہل نظر کا روزہ صیام ہوتا ہے۔ یہ مہینہ صیام کا ہے، صیام کے ساتھ صائم بنتے ہیں۔ عوام کا روزہ صوم ہے اور اہل نظر، اہل دل، اہل قلم کا روزہ وہ صیام ہے۔ کتب علیکم الصیام، اہل نظر عوام کا روزہ کیا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا نہیں ہے، حلال کھانے سے رکنا، ضروریات سے رکنا، تاکہ حرام سے رک سکیں، تاکہ فضولیات سے رک سکیں۔ روزہ بیرر کم کرتا ہے۔ کھانا حلال ہے کہاں، کھانا ضروریات ہے کہاں، حلال سے رکو، ضروریات سے رکو، تاکہ حرام سے بچو، تاکہ فضولیات سے بچو۔ بیوی کے پاس جانا حلال ہے کہاں، کہ اپنی منکوحہ کے پاس روزے کے عالم میں شعوری طور پر شہوت کی، سیکس کی نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ تو جب اپنی بیوی پر روزے کے عالم میں سیکس کی نگاہ ڈالنا حرام ہے تو دوسروں کی بیوی، دوسروں کی بہن، دوسروں کی بیٹی، تو اسلام بڑا دور جا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ تم نے میرے کہنے پہ حلال سے رک گئے، کہاں کب حرام سے رکو، میرے کہنے پہ ضروریات سے رک گئے، کہاں کب فضولیات، خواہشات اور تعیشات سے رکو، میرے کہنے پہ اپنی سیکس سے رک گئے، کہنے کہ پھر غلط جگہ پہ اپنی خواہشات کی تکمیل اور تسکین کے لیے رکو۔ تو عوام کا روزہ ہے کھانا پینا اور جماع سے رکنا، یہ ہے صوم، نظرت للرحمن صوما۔ اور اہل نظر، اہل دل، اہل خبر کو روزہ ہے صیام۔ صیام کہتے ہیں جسم کے اعضاء کو نافرمانی سے روکنا۔ 6 بڑے بڑے اعضاء ہیں اور ان کو لگام چڑھانا، ان کو نافرمانی سے روکنا، یہ ہے اصل روزہ جو قدرت کو، شریعت کو، فطرت کو، اسلام کو مقصود ہے، وہ کھانے پینے کا مقصود نہیں ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ کتنے روزہ دار ہیں جن کو بجز بھوکا پیاسا رہنے کے آسمان سے ملتا ہے کچھ نہیں۔ جس نے روزے کے رکھنے کے بعد صوم سے صیام نہ بنا، اللہ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے سے کیا مطلب؟ اب صیام کیا ہے؟ جسم کے وہ اعضاء جو سرکش ہو چکے، بگٹٹ ہو چکے، شریعت کی لگامیں توڑ چکے، آوارہ مزاج ہو چکے، آزاد مزاج ہو چکے، من کے غلام ہو چکے، نفس کے غلام ہو چکے، ان اعضاء کو شریعت کی لگام چڑھانا، یہ ہے صیام۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 6 بڑے بڑے اعضاء ہیں جن کو لگام چڑھانے کی شعوری کاوش کا نام صیام ہے کہ ایمان والو صیام کرو۔ پہلا آنکھ کو صیام، دیکھو نا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ڈراپ ڈال لیں، مجھ سے آج ایک صاحب پوچھنے لگے پروفیسر صاحب سے کہ یہ کام کر لیں، آنکھوں میں ڈراپ ڈال لیں، آنکھوں میں سرما ڈال لیں، آنکھوں میں کاجل ڈال لیں، تو یہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا یہ صوم ہے، صوم ہے۔ اگر ان شریعت نے منع کیا اور ڈال لیا، ایک کے وضع ہو جائے گا۔
لیکن سیام کیا ہے کہ وہ چیزیں جس کو قدرت نے منع کیا کہ اسپرچولی، روحانی، مانوی، تصوراتی، ان چیزوں کو آنکھ میں نہ جانا. کسی کی ماں کو دیکھنا یہ کوئی نہیں مسئلہ پوچھے گا، کسی کی بہن کو دیکھنا یہ کوئی نہیں، ویڈیو دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، گانا دیکھنا، فوش پردے دیکھنا، چیزیں دیکھنا، یہ ہے سیام کے آنکھ کے روزے، آنکھ کے کاجل، سرما اور ڈراپ کا پوچھنا، یہ ہے صوم والوں کی خواہش. اور میری آنکھ میں کوئی مانوی غلاظت نہ جائے، روحانی غلاظت نہ جائے، اللہ کی منع کردہ چیزیں میری آنکھ کے وائپر میں، پلکوں میں، دیواروں میں نہ ٹکرائیں، یہ ہے سیام. تو قدرت کہتی ہے صوم بھی بنو اور سیام بھی بنو. ہمارے ساتھ لفظ ہے سیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم سیام بنو. اور سیام کیا ہے؟ جسم کے آوارہ اعضاء کو روحانی پولوشن سے بچانا، مانوی گندگی سے بچانا، ذہنی طہارت سے بچانا، پاکیزہ کرنا، یہ سیام ہے. ایک آدمی اس سے پرہیز کرتا ہے کہ میں سرما نہیں ڈالوں گا، ڈراپ نہیں ڈالوں گا، لیکن آنکھوں کو میڈیا کھول کے بیٹھا ہے، واٹس ایپ کھول کے بیٹھا ہے، ڈرامے کھول کے بیٹھا ہے، تو یہ بجز بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ نہ ملا. آپ اندازہ کریں کہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی آدمی آ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ابن ام مکتوم صحابی تھے، اور سید زینب تھی ساتھ، یا سید ام سلمہ ساتھ تھی، کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا میں آ جاؤں. فرمایا وہ نابینا ہے، تم نابینا تو نہیں ہو. اب یہ بات کی جا رہی ہے اللہ کے محبوب موجود ہیں جہاں شیطان کے گزر کا دخل ہی کوئی نہیں. بات پوچھ رہی ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور بات پوچھ جا رہی ہے ابن ام مکتوم صحابی کے بارے میں، اور دور ہے نبوت کا دور کائنات میں سب سے آئیڈیل دور ہے. امام الانبیاء موجود ہیں، دور نبوت کا ہے، قرآن اتر رہا ہے، ام المومنین پاکیزہ جیسی خاتون کھڑی ہیں اور نابینا صحابی. آپ فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو. کیا مقصد کہ آنکھوں کی حفاظت کا ضروری نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت بھی مرد کو نہ دیکھے؟ اس لیے قرآن مجید میں دونوں کو کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ایمان الگ الگ کہا گیا، جگہ روزے رکھو، دونوں کو ایک کہہ دیا گیا، لیکن کہا گیا کہ ایمان والو مردو تم اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی آنکھوں کو جھکاؤ. ہمارے ہاں دین کے نام پہ، محفل حسن قرات کے نام پہ، محفل حمد و نعت کے نام پہ، محفل بزم ذکر کے نام پہ، محفل میلاد کے نام پہ کتنی ایسی خواتین ہیں جو منظر عام پہ آ کر دینی مجالس کا انعقاد کر رہی ہیں. حالانکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. عورت ایسے آواز نہیں کر سکتی جو مردوں کو سنے. عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ عورت امامت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت محفل حسن قرات میں مقابلہ کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ عورت کی آواز میں قدرت نے لوچ، کشش اور جاذبیت رکھی ہے. مرد کی طبیعت عورت کی آواز سے بھی کس درجے میں گدلا جاتی ہے، میلی جاتی ہے، مچل جاتی ہے، چاہے وہ قرات کے روپ میں ہو، اذان کے روپ میں، امامت کے روپ میں ہو. آپ اندازہ کریں کہ صفا مروہ کے موقع پر شروع میں بھاگی تھی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ، اور عقل یہ کہتا ہے کہ بھاگتی ہاجرہ زادیاں، یعنی ہاجرہ کی بیٹیاں بھاگتی، یعنی قیامت تک خواتین بھاگتی. صفا مروہ کے موقع پہ جہاں بھاگی ہیں تو سیدہ ہاجرہ بھاگی ہیں اسماعیل کو دیکھنے کے لیے. تو دل یہ کہتا ہے کہ کاش ہاجرہ کی بیٹیاں، یعنی یہاں جو بھاگنے کی جگہ ہیں صفا مروہ میں، یہاں سیدہ ہاجرہ کی بیٹیاں بھاگتی، یعنی عورتیں بھاگتی. لیکن شریعت نے آ کے سیدہ ہاجرہ کی آداب بھی قائم رکھنی تھی اور عورتوں کا حیا بھی بچانا تھا. تو آداب قائم یوں رکھی کہ مردوں کو کہا بھاگو اور عورتوں کو کہا نہ بھاگو. مردوں کے بھاگنے سے آداب محفوظ ہوگی اور عورتوں کو کہا وقار سے چلو، اطمینان سے چلو تاکہ حیا بچ جائے. تو جب صفا مروہ کے مقام پر احرام کی حالت میں عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو میراتھن ریس، عام ریس، کرکٹ وغیرہ وغیرہ، آپ سوچیں کہ اسلام اس گوہر نایاب کی حفاظت کے لیے کتنے دور تک جا کے لگاتا ہے پابندیاں کہ تم صفا مروہ پہ دوڑو گے تو پرائیویٹ پارٹس کے اندر ایسی ہلچل آئے گی کہ پاکیزہ ذہنوں میں گدلا پن آ جائے گا. تو صفا مروہ پہ دوڑنا بین ہے. جب بھی آپ میں سے حاجی گئے، عمرے والے گئے، احرام کی حالت میں وہاں دوڑ رہے ہیں. بغیر احرام والے صفا مروہ پہ نہیں جاتے. صفا مروہ پہ جاتے ہیں. دنیا میں سب سے پاکیزہ لباس احرام کا لباس ہے اور سب سے پاکیزہ مقام بیت اللہ کا مقام ہے. تو احرام پہن کر بیت اللہ کی حدود میں عورت کا دوڑنا منع حجاب کے، پردے کے، حیا کے خلاف ہے. تو عام حالات میں، عام انسانوں کے اندر جو گدلے ہیں، آلودہ ہیں، پلوٹ ہیں، غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں. سیدہ فاطمہ نے کہا تھا میرا فوت دن کیوں، جنازہ رات کو لے جانا. یہ کیوں کہا؟ فوت دن کو بھی ہو جاؤں تو جنازہ رات کو لے جانا، اور میرے جنازے کے چارپائی کے کناروں پہ 4 کھجور کی لکڑیاں رکھنا اور ان کے اوپر ایک موٹی چادر ڈالنا. یہ کیوں کہا؟ یہ احتیاطیں سیدہ فاطمہ ہیں، عہد نبوت ہیں، پاکیزہ دور ہے، خیر القرون کرنی. کائنات میں سب سے عمدہ زمانہ اللہ کے محبوب کا زمانہ ہے. اس زمانے میں اور کائنات میں حسین ترین خواتین میں، جو پاکیزہ ترین خواتین میں سیدہ فاطمہ 1 نمبر پہ تشریف لاتی ہیں. جنت کی عورتوں کی سردار ہیں.
صحابہ جنازہ پڑھنے والے ہیں، تدفین مدینے میں ہو رہی ہے، جنت البقیع میں تدفین ہو رہی ہے، زمزم سے غسل ہو رہا ہے، اور سیدہ فاطمہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جنازہ رات کو لے کے جانا۔ بے شک جنازہ دن کو فعال کے حدیث میں آتا ہے کہ جنازے کی تدفین میں جلدی کرو۔ سیدہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں دن کو فوت ہوں گا یا رات کو فوت ہوں گا، لیکن فرمایا فوت دن کو بھی جنازہ رات کو لے جانا، یہ کیوں؟ پھر چارپائی کے چار کناروں پہ کھجور کی موٹی شاخیں کھڑی کر کے موٹا کپڑا ڈالنا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عورت عورت ہے، اور عورت کا لفظ بھی میں نے چھپی ہوئی چیز، عورت کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ جب میرے لوگ دیکھیں گے کفن میں لپٹا ہوا دیکھیں گے، ایک تو رات کا اندھیرا ہوگا، دوسرا کھجوروں کی شاخ کے اوپر پڑا ہوا کپڑا ہوگا، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ سیدہ فاطمہ کے وجود کی حیت کیسی تھی، چوڑی موٹائی لمبائی۔ اس کو بھی حجاب کے خلاف قرار دیا، حیا کے خلاف۔ اسلام کے نظام عفت و عصمت کی بلندی دیکھیں کہ رات کو تدفین ہوئی، باقاعدہ چارپائی کے کناروں پہ چار کھجور کی شاخیں لگائی گئی اور اس کے اوپر کپڑا لگایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ کفن میں لپٹ ہوئی مخلوق کے جسم کا وضاحت کیسی ہے۔ حالانکہ لاش کے ساتھ ویسے بھی یہ جذبات مر جاتے ہیں، اور پہلی صدی کے نکھرے ہوئے لوگ جو نبوت کے درس گئے صفحہ کے فارغ و تحصیل تھے، ان کے تو انگ انگ کے اندر طہارت کے ندیاں رواں دواں تھیں۔ زمزم سے پاکیزہ سوچوں کے مالک تھے صحابہ، اور زمانہ عہد نبوت کا، اور تدفین مدینہ میں، اور غسل زمزم سے، اور بیٹی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تو آلودگی ویسے ہی دم توڑ جاتی ہے۔ پاکیزگی، طہارت، فرشتوں کے پر، آسمان کی حوریں، یہاں سارے کا حسین پاکیزہ منظر۔ لیکن اس دور میں سیدہ نے رات کی تدفین کرا کر امت کو بتایا کہ دیکھو آنکھوں کی حفاظت کرو، تو روزے کے عالم میں اپنی آنکھوں کو حجاب کی پابندی کروائی جائے۔ اب سیدنا اللہ کے محبوب دفن ہوئے، حجرہ اللہ کے نبی سید عائشہ کا تھا، تو حضرت عائشہ جاتی تھی، صبح جاتی شام جاتی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر دفن ہوئے تو صبح جاتی شام جاتی، صلاۃ والسلام پڑھتی۔ جب حضرت عمر دفن ہو گئے تو حضرت عائشہ نے جانا چھوڑ دیا، پھر کبھی حجرے میں نہیں گئے کہ غیر محرم آ گیا۔ اب غیر محرم کے احکام تو نہیں لگتے۔ اور فاروق اعظم کس پائے کا صحابی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور حسن بصری کہا کرتے تھے لو اردت ان یطیب المجلس فافیض فی ذکر عمر، اگر مجلسوں کو پاک کرنا چاہتے عمر کی باتیں کرو۔ عمر دفن ہوئے تو نظام عفت و حیا اس عصمت کا یہاں تک خیال رکھا گیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ اپنے مخدومہ کائنات، صدیقہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، زوجہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر اس حجرے میں کبھی نہ گئی وفات تک کہ یہاں غیر محرم آ گیا۔ غیر محرم کے احکام تدفین کے بعد نہیں لگتے۔ اور غیر محرم بھی کون ہے؟ جس نے اجازت لی۔ اور غیر محرم بھی کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ اور غیر محرم بھی کون ہے؟ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبیوں کی پوری صفات عمر کے وجود میں پوری طرح موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں پہلا کام جو اہل نظر کا روزہ جس کو کتب علیکم الصیام کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آنکھوں کا روزہ رکھا جائے۔ جس طرح ڈراپ سے احتیاط ہے، سرمے سے احتیاط ہے، کاجل سے وغیرہ وغیرہ، اس طرح بد نظری سے احتیاط کی جائے۔ اور بد نظری کی ٹاپ کی کیفیت یہ ہے کہ موبائل کے واٹس ایپ بند کر دیں، وائی فائی بند کر دیں، اور ایک مہینے کے لیے یوں سمجھیں جیسے میں کسی جیل میں چلا گیا، کسی پرزنر وین میں چلا گیا، مجھ سے ساری چیزیں چھین لے گی۔ ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ جب میں ملنے کے لیے گیا وزیر اعظم صاحب کو، ان دنوں ایک وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھ سے پہلے موبائل لے کے رکھ لیا۔ موبائل کے بغیر آدھا گھنٹہ 20 منٹ بیٹھا رہا، میں موبائل کے بغیر تھا۔ ہمارے ملک میں کتنی جگہیں ہیں جہاں جانے کے بعد موبائل کو جیمر لگ جاتے ہیں، موبائل کو وہاں ورکنگ نہیں ہوتی۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک مہینے کے لیے اللہ نے شیطان کو بند کر دیا، مشکل کام تھا، تو میں موبائل کو بند نہیں کر سکتا۔ واٹس ایپ کو بند کریں، وائی فائی کو بند کریں۔ جس آدمی کے ہاتھ میں وائی فائی اور واٹس ایپ والا موبائل ہے وہ ہزار کوشش بھی کرے تو وہ حدود حرم میں بھی نظروں کی آلودگی سے بچنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ اور دوسرا جو احتیاط کریں وہ زبان کی احتیاط کریں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ 20 کبیرہ گناہ صرف اس چھوٹے سے ایک چھٹانک کے عضو سے پیدا ہوتے ہیں۔ 20 کبیرہ گناہ ایک چھٹانک کے عضو زبان سے پیدا، اس لیے جتنا زبان کو کڑی نگرانی میں رکھا گیا، پہلے 32 دانت لگائے گئے، پھر 2 ہونٹ لگائے گئے۔ جسم کے کسی عضو کے خلاف اتنی کڑی نگرانی نہیں کی جتنی زبان کی گئی۔ آنکھوں کے 2 وائپر ہیں، کان کے شگاف کھلے ہیں، دل کے اوپر ایک گوشت کا لوتھڑا لگا دیا گیا سکین کے روپ میں، لیکن دانتوں زبان کے آگے 32 دانت ہیں جو ایک لاکر کے روپ میں ہیں، پھر اس کے آگے 2 پھاٹک ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ کڑواہٹ اور مٹھاس کا شعور زبان کو ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں زبان سے لایانی باتیں، زبانی باتیں، جنسی باتیں، غیبت کی باتیں، جھوٹ کی باتیں وہ لگام پر، یہ صیام کا تقاضا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ کان کو بچایا جائے، کان کو لگام میں چڑھائی جائے۔
کان کا مطلب پوچھتے ہیں، میرے سے پوچھ رہا تھا ایک پروفیسر صاحب کہ اگر پانی چلا جائے یا کان صفایا کروایا جائیں اور اس میں تیل ڈالا، یہ احکام پوچھنے چاہیے، چونکہ روزہ فقہی اعتبار سے بھی سالم رہے، لیکن روزہ روحانی اعتبار سے بھی صحیح سالم رہے۔ وہ روزہ ڈھال ہے، اس کو توڑنا جائے تو کان کے اندر اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے۔ اگر اس مہینے میں کان کی دوائی نہیں ڈالی، ڈراپ نہیں ڈالے، کان کو واش نہیں کرا، لیکن گانے سنتے رہے، غیبت سنتے رہے، تو صوم ہے، صیام کوئی نہیں۔ اور بار بار میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا گیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام ہے۔ باقی قوموں پہ صوم تھا، صبح سے شام تک کھانے سے رک جانا صوم ہے۔ اور جسم کے اعضاء کو مانوی گندگیوں سے آخری درجے تک بچانے کی کوشش، یہ صیام ہے۔ زبان کو صیام سے بچایا رکھے، زبان کا روزہ رکھا جائے، کان کا روزہ رکھا جائے، دماغ کا روزہ رکھا جائے، منفی سوچیں، منتقم سوچیں، شہوت کی سوچیں، غلط سوچیں، غلیظ سوچیں، بدبودار سوچیں، تھکی ماری سوچیں اور دکھ دینے والی سوچیں، اذیت پسند سوچیں جو دماغ کے آشیاء میں قیام کرتے ہیں، اس کو بچایا جائے۔ تو یہ ہے رمضان کا اصل روزہ، جس کے رکھنے کے بعد روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔